عمران خان نیازی کی ہدایت پہ چھاپی گئی، اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپلوس ہیں، باقی چاپلوسوں کی طرح انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منوان عمل کیا. اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے 18 سوال ہیں، میرے 10 سوالات ہیں. آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کے سہارے اور فیکٹس کے، حقائق کے سہارے، فیکٹس، سالڈ فیکٹس کے سہارے، اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے with these very able hands میں I've gone to لنڈن ہائی کورٹ، اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر جو سوچنے والی بات ہے، میں آپ کے کیمرز کے ذریعے I'm now addressing the people of پاکستان، میں اپنے جو پاکستانی قوم، پاکستانی مائیں اور بہنیں اور بزرگ نوجوانوں کو، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ if there was even a shred of evidence against me in this story, DFID, siphoning off millions of pounds from DFID's aid program to Pakistan, تو کیا وہ لندن کے ڈیلی میل میں میرے خلاف سٹوری چھپواتے؟ تو پھر تو اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیرے کی کرپشن ہوتی تو پھر نیب اور نیازی کا جو انہولی الائنس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، وہ پھر میرے خلاف آشیانہ کا ریفرنس داخل نہ کرتے، جو کہ آلریڈی فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کے جو کامنٹس ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو میرٹ پہ بیل لی ہے میری الحمدللہ، وہ منہ بولتا ثبوت ہے، ایک تمانچہ ہے ان کے منہ پر. سپریم کورٹ میں جب نیب میری بیل کینسل کروانے گیا تو سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے کامنٹس اور دیر فار ایوری بڈی ٹو سی، انہوں نے فرمایا کہ کیا شہباز شریف نے کہاں کرپشن کی ہے، ویئر از پروف اگینسٹ ہم ان ٹرمز آف کرپشن اور مس یوز آف اتھارٹی. ڈیفڈ کے بارے میں نیب نے کوئی نوٹس نہیں دیا آج تک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اٹ بیٹس کامن سینس کہ بھئی اگر میرے خلاف یہ ثبوت ہوتا تو وہ پھر نیب میں کورٹ میں لے جاتے، ٹرائی کرتے، پوری دنیا کو، پاکستان کو بتاتے کہ شہباز شریف نے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ ڈفٹ کا پیسہ، اور وہ بھی ایرا، وہ جو when there was earthquake in 2005 8 اکتوبر، وہ پیسہ چرایا. بھائی پھر آپ وہاں پر میرے خلاف کیس کرتے اور گندا نالا اور آشیانہ کا دونوں کیس کرتے، جس کے اوپر آپ کو پہلے ہی ہائی کورٹ لاہور اور سپریم کورٹ میں you have been deeply embarrassed by today. I want to start with this announcement that I have gone to London High Court against Daily Mail Online for their baseless, concocted story they published against me pertaining to DFID and other allegations last year. I've been very lucky and happy that my lawyers, Mr. Alistair Pepper and Mrs. Antonia Foster of Carteret, have been extremely helpful in guiding me and assisting me in this matter over the span of last many months. Finally, the claim has been filed in London High Court yesterday, and properly also notice has been served. I will now hand over to Mr. Alistair Pepper to take the floor. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I can today confirm that Mr. Shehbaz Sharif, President of the PMLN party, Leader of the Opposition in Pakistan and former Chief Minister of Punjab, has issued court proceedings in the Royal Courts of Justice in London
and has served then on the publisher of the Mail on Sunday newspaper and the Mail online. The proceedings relate to gravely defamatory articles published on 14th July 2019. The articles carried a grotesque allegation that Mr. Sharif misappropriated UK taxpayers' money, and in particular government aid intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. Mr. Sharif categorically denies these allegations. He asserts that there is no truth in them whatsoever. The UK government has also flatly contradicted the Mail's claim. On the very day of publication, the UK's Department of International Development responded to the Mail on Sunday stating, and I quote, that we only gave money once the agreed work, which was primarily focused on building schools, was completed and the work audited and verified. The UK taxpayer got exactly what it wanted to help the vulnerable victims of a devastating earthquake. DFID stated that the Mail had alleged that money was stolen. Substantial evidence this was the case with the earthquake fund. What is more, the Minister of the Pakistan government has supported DFID's refutation of the Mail's claim. According to a press report, the Minister of Federal Education and Professional Training, Mr. Shafkat Mahmood, told a conference at the Dorchester Hotel last week that Britain's aid programme to Pakistan was by and large well managed and run properly under the previous PPP and MLN governments. Faced with the harmful allegations, Mr. Sharif attempted to secure a correction and apology from the publisher of the Mail. He has now commenced court proceedings. Only after the Mail failed to give a detailed and substantive response or to make any sensible proposals to resolve the complaint. They even continue today to host one of the articles online. As a leading politician and public figure in Pakistan, Mr. Sharif intends to clear his name. He seeks the withdrawal of the allegation apology from the publisher. Mr. Sharif states that any sums awarded to him in damages will be paid to charity. Thank you. I have a copy of the claim form here, which is sealed. There are Now, thank you very much, and I will now say a few words in English, in Urdu. Yes, please. Sure, sir. Thank you. You want to first? I think in the end we'll have some questions. Okay, sure. I'm now going to speak in Urdu. That's fine. Forgive me if I don't understand. But Ms. Foster, I think, must be knowing Urdu very well. She has been to Pakistan. बहुत शुक्रिया आपका और सारी बात आपने सुन ली। तो ये सारी की कहानी, defamatory, fabricated जो स्टोरी और या छपवाई गई डेली मेल में पिछले साल, ये उस कैरेक्टर एसेसिनेशन का हिस्सा है जो कि इमरान नियाजी और उसके जो क्रोनीज हैं वो दिन रात लगे हुए हैं ऑपोजिशन के खिलाफ और ख़ास तौर पर अगेंस्ट PMLN in the name of sham accountability, and the whole idea was to paint PMLN black और उसको अवाम में खूब उसकी and PML should look in a bad light. इमरान खान नियाजी वो कुछ नहीं कर सके PML के मुकाबले में, चाहे वो it is a political field or field of delivery, public services, housing, employment, jobs, health, education and whatnot, policing. और उनको इमरान खान नियाजी अब एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जब से वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और वो एक्सपर्ट हैं, उसमें हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते. Deceit, telling lies, U-turns, रात
دروغ گوئی کرنا، غلط بیانی کرنا، الزامات لگانا. اور اب جب سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے تو اس رپورٹ کے بعد عمران خان نیازی ان کے ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ چور مچائے شور. اور پھر کس طریقے سے جو پاکستانی چیپٹر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس سے فضول اس سے ایکسپلینیشن دلوائی گئی. یہ رپورٹ تو پبلش کی ہے ٹی آئی برلن نے، جو ان کا انٹرنیشنل جو ان کا فورم ہے. ہاؤ کین پاکستانی چیپٹر چپ ان اینڈ ایکسپلین اور آفر ایکسپلینیشنز آن بہاف آف ٹی آئی برلن؟ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے سٹوری جو من گھڑت چھاپی گئی، یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پہ چھاپی گئی، اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپلوس ہیں باقی چاپلوسوں کی طرح، انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منون عمل کیا. اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے 18 سوال ہیں، میرے 10 سوالات ہیں. آج ان تمام سوالوں کا جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اپنا کے سہارے اور فیکٹس کے حق، سالڈ فیکٹس کے سہارے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے with these very able hands میں I've gone to لنڈن ہائی کورٹ، اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر جو سوچنے والی بات ہے، میں آپ کے کیمرس کے ذریعے now addressing the people of پاکستان، میں اپنے جو پاکستانی قوم، پاکستانی مائیں اور بہنیں اور بزرگ نوجوانوں کو میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ if there was even a shred of evidence against me in this story, DFID, siphoning off millions of pounds from DFID's aid program to Pakistan, تو کیا وہ لندن کے ڈیلی میل میں میرے خلاف سٹوری چھپواتے؟ تو پھر تو اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کرپشن ہوتی تو پھر نیب اور نیازی کا جو انہولی الائنس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، وہ پھر میرے خلاف آشیانہ کا ریفرنس داخل نہ کرتے، جو کہ آلریڈی فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کے جو کامنٹس ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو میرٹ پہ بیل لی ہے میری الحمدللہ، وہ منہ بولتا ثبوت ہے، ایک تماچا ہے ان کے منہ پر. سپریم کورٹ میں جب نیب میری بیل کینسل کروانے گیا تو سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے کامنٹس اور there for everybody to see. انہوں نے فرمایا کہ کیا شہباز شریف نے کہاں کرپشن کی ہے؟ Where is proof against him in terms of corruption or misuse of authority? If anything, شہباز شریف has come across as a good boy. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میں ایک بڑا ناچیز آدمی ہوں، لیکن میں پراؤڈ پاکستانی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میرے خلاف وہ ہمارے خلاف یہ کیس کرتے ڈیفڈ کا اپنا نیب کے ٹرائل کورٹ میں، بٹ ڈیفڈ's case was never even discussed with me when I was in NAB's dingy cell. وہ جو ان کا عقوبت خانہ ہے، مجھ سے انہوں نے نہ ڈیفڈ کا کوئی نوٹس دیا، مجھے فارمل نوٹس آج تک they have not given me any formal notice to me NAB till I speak at this point in time. ڈیفڈ کے بارے میں نیب نے کوئی نوٹس نہیں دیا آج تک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اٹ بیٹس کامن سینس کہ بھئی اگر میرے خلاف یہ ثبوت ہوتا تو وہ پھر نیب میں کورٹ میں لے جاتے، ٹرائی کرتے، پوری دنیا کو، پاکستان کو بتاتے کہ شہباز شریف نے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ ڈیفڈ کا پیسہ، اور وہ بھی ایرا، وہ جو when there was earthquake in 2005 8 اکتوبر، وہ پیسہ چرایا. بھائی پھر آپ وہاں پر میرے خلاف کیس کرتے اور گندا نالا اور آشیانہ کا تو نہ کیس کرتے، جس کے اوپر آپ کو پہلے ہی ہائی کورٹ لاہور اور سپریم کورٹ میں you have been deeply embarrassed by those judgments. تو یہ مجھے آپ کو پھر ڈیفڈ کے بارے میں پاکستان میں کرنا چاہیے تھا. یہاں پر کروا دی، سٹوری کروا دی،
और अगले दिन जनाब पूरी इमरान खान के जितने भी चापलूस हैं वो आ गए टेलीविजन पर और दे स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट मी. A different story has been published in Daily Mail online and this and that, and within no time I can't thank Almighty enough. Okay, within no time British government through DFID gave a very strong rebuttal the next day, which has just been reiterated by Mr. Alistair Pepper कि नहीं ये बात गलत है सारी, इसमें कोई सदाकत नहीं. और आज तक वो उस बात को ये पीट रहे हैं कि डिफिड के पैसा खाया गया, डिफिड के पैसा खाया गया. तो कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को आप over the years and pumped in British taxpayers' money to the tune of hundreds of millions of pounds. We should remain ever so grateful to the British government, to British taxpayers, and instead of that, being beholden to them, that they have through this aid program, they have educated our children in Pakistan and in Punjab particularly. I am very proud of the fact that during from 2008 to 2018, 10 years, I have received, and with a sense of great gratitude, hundreds of millions of pounds of British aid through DFID, and DFID has done a remarkable job. You know, whether it is what we call, training young boys and girls through different trades, or mother care child program, and so on and so forth. Instead of being grateful to British government and British people, we are trying to defame them and trying to convey them that your sums of monies have been used for corruption. I think no person in its right frame of mind, only a stone-hearted person can do this kind of nefarious thing. I mean, little did they realize that while trying to hit me, they are trying to bring a bad name to Pakistan in international forum, in London, and trying to convey that don't give aid to Pakistan because we loot and plunder. I think this is a very, very heart-wrenching, affair, very heart-wrenching, and my blood boils that we have toiled and given our blood and sweat under the leadership of Mian Nawaz Sharif to serve Pakistan, and this is how we are being paid. But forget about that. That is happening to us day in and day out. But you are trying to strain our relations with our friends, create seeds of doubt. This is not national service by any stretch of imagination. So I am very proud of the fact that in the realms of education and health, I think Britain has done a great job, and DFID has done a great job, and I and the people of Pakistan and the people of Punjab, where I serve the people, will remain grateful to them for all times to come. This has been a wonderful, wonderful contribution and friendly, support. And by the same token of imagination, you're also creating doubts in the mind of other donors of Pakistan that don't donate to Pakistan. We siphon off these funds. For God's sake, have a heart. What are you trying to do? You will soon depart one day soon. But Pakistan has to be there for all time to come. We will leave this world, but our children have to live there with honor and dignity. So what I'm saying is, ladies and gentlemen, कि ये पाकिस्तान हमारी पहचान है. इमरान खान न्याजी और उनके कहूर से जो कुछ किया, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लंदन हाई कोर्ट की अदालत में जहाँ पर मैं गया हूँ
इंसाफ होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इंशाअल्लाह this nefarious scheme of Imran Khan Niazi will meet its logical and logical demise. I have no doubt about it. और इस हवाले से मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, that Nawaz Sharif as Prime Minister of Pakistan, whatever humble contributions and services we did, I mean, not as a favor, but I think as our responsibility for the people of Pakistan, for our generations. And Alhamdulillah, I can say without any fear of contradiction that under Mian Nawaz Sharif's able leadership, both at the center and in the province of Punjab, where we had our government of PMLN, I think Nawaz Sharif did a remarkable service to Pakistan and his team members. And I can say again with the sense of great confidence, right, that under leadership of Nawaz Sharif, we saved net billions of dollars of Pakistan's money through negotiating with lowest bidders. And you know very well that PEPRA rules don't allow this. PEPRA rules say very categorically that government or the procuring agency, public procuring agency, shall not negotiate with the bidders. लेकिन नवाज शरीफ की लीडरशिप में सेंटर में भी और पंजाब में भी हमने नेगोशिएशन की लोएस्ट बिडर से इन द नेम ऑफ वॉलंटरी डिस्काउंट और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने लिए अपना कॉन्ट्रैक्टर से। पाकिस्तान की एक एक पाई गरीब मुल्क की बड़ी अहम है और वो इसको छुपाया गया इमरान खान नियाजी और नैब ने मिलकर कि ये बात सामने ना आए। सो दे get a lot of dirt of muck and dirt of so-called corruption allegation against her, so that these facts should not come to the limelight, and the people of Pakistan should not know that actually under Nawaz Sharif's leadership, Pakistan and Punjab saved billions of dollars of our great country, but a developing country. Inshallah, I have no doubt about the fact that one day soon Pakistan will be counted amongst community of nations. Inshallah. It's a long journey, no doubt about it. But through hard work, and honesty of purpose, we will be, inshallah, a country to be recognized by friends and by foes. लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप दिन रात इल्जामात लगाएं और अपना पाकिस्तान को बदनाम करें। तो ये भी मौका आ गया कि किसी लंदन हाई कोर्ट में I've given all those facts, evidences to Mr. Elster in a file, and I'm collecting more, which I'll give it to him to prove before the London High Court the credentials of PMLN government, Nawaz Sharif's credentials, his colleagues' credentials, Punjab government's credentials. किस तरह हमने दिन रात मेहनत की? How were we able to bridge the gap between a 20-hour load shedding in Pakistan back in 2013 and today Pakistan surplus in power generation. 11,000 megawatts were installed and at the world's cheapest rates, the most transparent bidding, and the world's the most speedy installation. All this was done under Nawaz Sharif's leadership, or we were his team members, and we saved billions here, and then introduced CPAC, and then Orange Line. I'm not here to wash our dirty linen in a foreign country, but the fact is that Orange Line, this metro train, is waiting for people to be transported for the last 2.5 years. If we had been in power to serve the people, this Orange Line metro train would have been functional 2 years ago, despite delays in litigation, and transported 300,000 people on a daily basis. Look at the saving of fuel
Look at improvement of our climate and congestion and traffic blocks and whatnot, and saving of thousands of working hours of the people of Punjab, of Lahore. And we saved 70 billion rupees in Orange Line alone. All these facts, inshallah, by the grace of God, will be provided to Carter Ruck, and they will certainly, in my defense, provide these facts to Honorable High Court Judge here in London. Inshallah, we are proud Pakistanis. For God's sake, don't defame us, don't blame us for things which we have not done, for things we have done for the service of the people. Don't depreciate us. We don't mind that. But leveling false allegations, concoctions and lies and U-turns has been only a recent development in the history of Pakistan. I don't think ever before in Pakistan's 70 years history we had seen this kind of blatant lies and white lies. तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर इंग्लिश में शुरू हो गया because I thought I was little conscious that they should also absorb what I'm saying. कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दूध का दूध पानी का पानी होगा. God willing, not only inshallah will I be vindicated by the grace of God and facts and their expertise. I will be inshallah vindicated in the eyes of the people, but inshallah through this effort Pakistan's further go up, Pakistan's standing will further go up, and we will all feel like proud Pakistanis by the grace of God. And nefarious design, जो इमरान खान और उसके जो साथियों की जो nefarious design है, उसकी इंशाल्लाह मौत वाक़ होगी लंदन की हाई कोर्ट में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार would like to thank I'd like to thank Carter Ruck and the very honorable lawyers for once again for accepting my case and to be my lawyers to plead this case, and inshallah from here this legal journey starts. Okay. Mr. Shah from JNews. My question is to Alistair. There is no mention of Pakistan's accountability minister Shehzad Akbar, who did several press conferences. He had also challenged you to make him part of the claim, but there is no mention of it. Is there a particular reason that why he is not part of the legal proceedings? This claim is focused on the Mail. They are the publisher of the Mail, Associated Newspapers. They are primarily responsible for what they printed and no one else. So that's the focus, as to clear Mr. Sharif's name of the allegations that they publish. And in relation to Mr. Akbar, there are jurisdictional issues because he's not he's a resident of Pakistan, lives in Pakistan, and his allegations were published from Pakistan concerning Pakistan. So as a matter of to do with some technical consideration, it is decided not to include him in this claim at this time. That's not to say that in relation to other publications he may be sued in the future. One question being asked is that why did it take you so long to go to London High Court? I mean, there's been a delay of nearly half a year. Well, under our laws, you have a year to sue, so in actual fact there is no delay in terms of the law. Also, before one sues, there is what's called a pre-action protocol that is required to be gone through, and that correspondence took some time with the Mail, partly because even today we have had no substantive response to them whatsoever to explain themselves and what they were publishing. And then the decision and the timing to sue in this country is for the claimant, Mr. Sharif, and he has chosen now to sue. I had to get a lot of papers, and we had a lot of meetings, and I was insisting that the name you have mentioned should be a co-defendant, and they were looking into all legal options, and they say, Mr. Sharif, at the moment, because of jurisdiction and all issues, we can't, but we will not stop this exercise. We will continue examining this possibility. शहबाज साहब, आपके जो पार्टी लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक पूरी कंपेन है, शायद फकान साहब अंदर है, हसन इकबाल साहब अंदर है, आहद चीमा साहब की जमानत का सुन रहे हैं और फवाद साहब भी बाहर आ रहे हैं. तो ये जो पिछला 1.5 साल
آپ کی پارٹی کو، آپ کو بھی اندر رہنا پڑا، آپ کے صاحبزادے کو بھی. یہ جو ایک پوری کمپین چلائی گئی 1.5 سال کی آپ کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کے پیچھے یہی ہے کہ آپ کو روکا جائے عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ تو ایک آپ نے کیس کر دیا روزانہ کی بنیاد پر، جو آپ کے لیڈرز اور پارٹی کے لوگ ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں جو سیاسی انتقام کی ایک تو یہ بات ہے کہ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کی زبان میں کبھی جواب نہیں دینا چاہوں گا. سوال پیدا نہیں تھا. جو ابھی آپ نے حالیہ ان کی ویڈیو دیکھی اور جو انہوں نے گٹر کی زبان استعمال کی وہ بہت افسوسناک ہے. رہی بات شاہد عباسی صاحب کی، احسن اقبال کی، آج کی، یہ بڑے احسن اقبال، شاہد عباسی بڑے ایماندار محنتی سیاستدان ہیں، اور آج بہت ہی محنتی ایماندار ایک بیوروکریٹ ہے جس نے پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے لیے 4 چاند لگائے. اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف بھی جیل میں ہے. وہ میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہوں گا تو اٹ ول بی مسکنسٹریوڈ. میرا بھتیجا یوسف جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جیل میں ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ وچ ہنٹ ہے. دس از وچ ہنٹنگ. اور اسی کی طرف میں نے ساری بات یہ کی ہے کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو سوچ تھی، ہماری جو نواز شریف کا جو پلان تھا کہ پاکستان کو اس طرح اٹھان اس کو ملے اور اس طرح وہ پاکستان ہوائی جہاز کی طرح اوپر اڑے کہ دنیا دنگ رہ جائے. آج پچھلے 1.5-2 سال میں وہ سارے کا سارا خواب جو ہے that those dreams have been stolen unfortunately. Dream to make Pakistan a great country, dream to make Pakistan a very vibrant, and a strong economic country, a prosperous country, a progressive country, a dream to make Pakistan stand on its own feet, dream to change Pakistan's role from beggar to chooser. Those dreams have been stolen. میاں صاحب آج چل رہی شوگر مل کے حوالے سے شہزاد اکبر صاحب نے پھر ایک میڈیا ٹاک کی، اور جو اسلام آباد کا جو نیا ایئرپورٹ ہے اس کے حوالے سے ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں کا انہوں نے ثبوت. شہزاد اکبر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ لگے رہتے ہیں 18 سال سوال کے جواب دیں فلاں کر. آج تمام سوالوں کا جواب میں نے دے دیا. اور چودھری شوگر مل یہ ایک کاروباری بزنس ہے، خاندانی بزنس ہے. اور اگر مجھے بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر نائب نیازی گٹھ جوڑ کو میاں نواز شریف یا ان کے بچوں کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی ایک دھیلے کی کرپشن مل جاتی تو کیا پھر وہ کبھی چودھری شوگر مل یا کبھی یہ رمضان شوگر مل لاتے کبھی؟ اب وہ کاروبار کی طرف اس لیے آئے ہیں کہ کاروبار کو تباہ کرو، ان کو بدنام کرو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں الحمدللہ پاکستان نے بے پناہ ترقی کی. اور میں نے اس طرح کہا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان نے نیٹ بلینز آف ڈالر سیو کیے ہیں. بلا خوف تردید کہتا ہوں. بالکل آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی جو ہے وہ لندن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے لیے میں بیٹھ گیا کہ میں نے کھڑا کر دیا ہے عمران خان نیازی اور سب. شہباز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی آپ سے کچھ ایسی بن سکے جن کو اس وقت آپ کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے اور ہم انسان ہیں اور غلطی کرنا انسان کا شیوا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا انسان خدا سے اپنے تمام. اور میں یقیناً بہت ناتواں اور بہت ایک انسانی طور پر بڑی مجھ میں کمزوری ہے اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. شہباز صاحب لیکن عوام کی خدمت کے حوالے سے پی ایم ایل نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پچھلے دور میں انتھک محنت اور کوشش کی ہے. شہباز صاحب تبریز اور اب تک نیوز سے. جی سر, Mr. Pepper, as you said, it's a jurisdiction matter when it comes to taking Shehzad Akbar to the courts here. Shehbaz صاحب آپ سے سوال یہ ہے, no, because I really want to know. This is a question he will answer. Yes, but what I want is, can you go back to the courts of Pakistan when it comes to jurisdiction, because you can take this matter in the courts of Pakistan. Thank you very much for raising this question. I have highest of respect for the higher courts of Pakistan. Of course, we have issues at lower court, but just to remind you and answer your question, and I'll answer this in Urdu because yes. People of Pakistan should understand کہ آپ نے کیا سوال کیا. آپ نے کہا کہ
शहजाद अकबर के खिलाफ डेफेमेशन में मैं वहाँ पाकिस्तान की जो कोर्ट वहाँ पर मैं शूट करूँ डेफेमेशन। इमरान खान के खिलाफ मुझे अब 2 साल हो गए हैं। वो 10 अरब रुपए का जो उसने इमरान खान ने न्याज़ीन कहा था कि मुझे शहबाज शरीफ ने ऑफर की 10 अरब रुपए डायरेक्ट, ये उसने कहा। 27 अरब रुपए मैंने दिया। मेरा फ्रंट मैन है मेजर रिटायर्ड जावेद सादिक, मेरा फ्रंट मैन चाइना में, ये इमरान खान ने कहा। फिर कहा कि वो मुल्तान मेट्रो में वो यादेव कंपनी जो है उसको $70 मिलियन मुझे किकबैक मिली। आई वेंट टू the court of law in Pakistan and I have highest respect over there for the Pakistani courts. वहाँ गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डिलेज इतनी होती हैं कि अब 2 साल हो गए हैं, इमरान खान न्याजी का वकील आता ही नहीं जवाब देने। अब बताइए मुझे, तो अगर यही स्पीड रही तो हम कब्र में चले जाएंगे। दिस डेफेमेशन सूट विल नॉट बी डिसाइडेड इन लाहौर अगेंस्ट इमरान न्याजी एंड वी वुड हैव गॉन टू आवर ग्रेव्स। यहाँ मैंने सुना है कि बरतानिया की जो क्वीन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, they normally take year and a half to decide about a defamation suit. Am I right? Normally. तो अगर इमरान खान न्याजी अगर वो चाहें मुझे पूछ लें आप, और ये भी जिन साहब का नाम लिया आपने कि वो एग्री करें डेफेमेशन, तो मैं उनके जितने भी मेरे खिलाफ इल्जाम उन्होंने लगाए पाकिस्तान में शहजाद अकबर एंड इमरान खान, एंड दे एग्री and they say they write to British court that we will have no issue about jurisdiction. Please proceed against in these cases. I'll be happy. सर वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने भी कहा है कि DFID के जो फंड्स है उसमें हमें कोई करप्शन नहीं मिली। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने दूसरा करने लगा, तो आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ शफ़क़त महमूद साहब का इसलिए नाम नहीं लिया कि वो फिर खुद नुमाई या तारीफ में ये बात आ जाएगी। जब मैं पंजाब का खादमे आला था तो शफ़क़त महमूद was working with me in Punjab. You know this very well. तो वो इस सारी सिचुएशन को जानते हैं। He was also in many projects advisor to DFID. This is a fact. And he was also working with me in Punjab. He was in Punjab Bank. He was in other places. So Shafqat Mahmood knows ins and outs of this case. कई मीटिंग में वो साथ भी था। How on earth he would want to kick dust on this issue? He knows everything. That this has been one of the most transparent project, alhamdulillah, by the grace of God, under my watch. शहबाज साहब एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत के दौर में अपोजिशन के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तीसरा आप ये कह लें कि महंगाई आसमानों को छू रही है, तो इस पर मुस्लिम लीग नून का आने वाले दिनों में क्या मौक़िफ़ होगा? हमारा मौक़िफ़, मेरा महंगाई को जो मैंने बात की बताइए कि गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान, आटे में खुद कफील, गंदम में खुद कफील, हमारे मियां नवाज शरीफ के इस पंजाब में 10 साल दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, PMLN के दौर में कभी एक लम्हा गुजरा कि हमने आटे की कीमत बढ़ने दी हो? हमने किसान की गंदम भी खरीदी, तो किसान को, गरीब किसान को प्रोटेक्ट करना हुकूमत वक्त का फ़र्ज होता है। वी बॉट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम स्मॉल फार्मर, स्टोर्ड इट, पेड ह्यूज कॉस्ट, लेकिन हमने गंदम की या आटे की कभी शिकायत की। आज आसमानों से बातें की कीमत कर करेंगे। अब चीनी को देख लें, और आपको याद होगा कि हमारे दौर में हमने कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स मैं लेता था, मियाँ साहब लेते थे, और अब मैं, हालांकि मेरे ख़ानदान का चीनी में बिजनेस है, बट आई मेड नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नो, एंड आई केम वेरी हार्ड on anything which would become a reason for price escalation in Punjab. चीनी की कीमत तो बढ़ गई, अब मैं ये कहूंगा बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ही बड़ी तनकीद की जा रही है, बल्कि
سنوئی بات نہیں کرتا, آپ کے ٹی وی چینلز پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ جناب ہم نے گندم کی ایکسپورٹ الاؤ کر دی اور ہم نے, اور وہ ایک اور وزیر کہتے ہیں میں نے مخالفت کی تھی کہ گندم کی ایکسپورٹ نہ کریں. اب بتائیں وہ شخص جو ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان سے was been declared as a patent liar, جھوٹا شخص, عدالت عالیہ نے کہا کہ امیر ترین جو ہے یہ جھوٹا, وہ آج فرنٹ مین ہے, چاہے وہ پولیٹیکل نیگوشیشن ہیں, چاہے وہ چین کی قیمتوں کا اعلان ہے, چاہے وہ قیمتوں کا اعلان ہے. یہ خدا داد ملک پاکستان کا نظام چلنا تھا. حضرت قائد اعظم اور وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان اور دریا سرخ ہو گئے ان کے خون سے, آج ان کی روحیں صحیح معنوں میں قبروں میں وہ تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جان, ہم نے یقیناً الیکشن میں اپنا بڑے بڑے سبز باغ دکھائے, بڑے بڑے نعرے لگائے, لیکن آج جگہ بات دیکھے تمام ان کے نعرے وہ ایک جھوٹ ثابت ہوئے, اور یہ سب شراب ثابت ہوئے, اور ان کا جھوٹ دن رات وہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور پاکستان کی منشت کا دے رہی ہے. ویری امپورٹنٹ, میری بات سنیں, لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ وہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, شاہ صاحب تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار رکھ لے تو دل گلو کر لے. اور میاں صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں تم پرانے شعر نہ سنائے تو میں کیا کروں, پرانے شعروں بڑی لذت ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یزید نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یزید نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں نکلے گا, وطن کی مچھلی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین چشمہ وہیں سے There are two issues. David Rose, besides his article, he has published a number of tweets on his Twitter account. Yeah. Can you confirm if those tweets, do you think some of those tweets were... Some of them are relied on in the proceedings. So have you made those part of those? Yes, And in between, in the last 6 to 7 months that you have been communicating with the mail group, what has been the response? What has been happening throughout this time? Silence from them. They provided no answer at all to the claim. Did they not engage? And they engaged in some sort of skirmishing about whether we had complied with the protocol requirements, that's the action protocol, but they never complied, and they never did what they should have done, which is come back with substantive answers to the allegations. Damages you seek from the Daily Mail.